بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اپنے مقلدین اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بنانے کے لیے دو چہرے رکھتا ہے۔ جب اس کے ایک چہرے پر اعتراض کیا جاتا ہے تو دوسرا چہرہ سامنے کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کے مقلدین اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر ویسے بھی عام طور پر یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، لیکن جب اس پر اعتراض ہوا کہ آپ نے المحنت کے عقائد کو کفریہ کہا ہے تو اس نے یہ اپنے اوپر لگا ہوا الزام بھی نقل کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ علماء دیوبند کے المحنت و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحنت کے عقائد کفریہ ہیں۔ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحنت کے عقائد کفریہ ہیں۔ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحنت کے عقائد کفریہ ہیں۔ ناظرین، یہ ستمبر 2021 کی اس کی گفتگو ہے۔ پبلک سیشن نمبر 10 کے نام سے اس کی ویڈیو ہے۔ تو اس کے اندر اس نے کتنا واضح طور پر، یا آپ نے اس کی گفتگو سن لی، کتنا واضح طور پر اس نے کہا کہ میں نے آج تک المحنت کے عقائد کو کفریہ نہیں کہا۔ اب ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس نے واضح طور پر المحنت کے عقائد کو کفریہ شرکیہ کہا ہے۔ وہ ثبوت آپ سن لیں۔ باقی یہ جو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں ان کو کہیں کہ پہلے آپ اپنے عقیدے اپنے ماموں سے ثابت کریں۔ اگر یہ کہنے والے عالم دین دیوبندی ہیں تو ان سے کہیں کہ المحنت علی المفند میں جو کفریہ اور شرکیہ اور گستاخانہ عقائد آپ کے علماء نے لکھے ہیں یہ پہلے امام حنیفہ سے ثابت کریں کہ المحنت علی المفند میں جو کفریہ اور شرکیہ اور گستاخانہ عقائد آپ کے علماء نے لکھے ہیں کہ المحنت علی المفند میں جو کفریہ اور شرکیہ اور گستاخانہ عقائد آپ کے علماء نے لکھے ہیں۔ جی ناظرین، یہ مارچ 2018 کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 195B، اور اس میں وقت ہے 2 گھنٹے 20 منٹ۔ کتنے واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ المحنت کے اندر جو عقائد ہیں یہ کفریہ، شرکیہ اور گستاخانہ ہیں۔ وہی بندہ جو 2018 میں المحنت کے عقائد کو کفریہ، شرکیہ، گستاخانہ کہہ رہا ہے، وہی بندہ 2021 میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک المحنت کے عقائد کو کفریہ نہیں کہا۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے مقلدین وہ یہ تسلیم کریں کہ انجینئر نے یہاں جھوٹ بولا ہے، یہ تسلیم کر لیں، یا پھر یہ تسلیم کر لیں کہ انجینئر صاحب نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے، اور اس صورت میں پھر ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلے جو الزام لگایا تھا کفر کا وہ انجینئر صاحب نے غلط الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا، اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے انجینئر کو چاہیے ویڈیو پر آ کر علی الاعلان توبہ کرے اور یہ بتائے کہ میں نے یہ جرم کیا تھا، میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اتنا بڑا الزام لگایا تھا، المحنت پر کفریہ عقائد کا الزام لگایا تھا، حالانکہ اس میں کفریہ عقائد نہیں۔ تو آ کر اعلان کرے، رجوع کرے اور توبہ کرے، معافی مانگے۔ ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ انجینئر 2021 میں بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے آج تک المحنت کے عقائد کو کفریہ نہیں کہا۔ دونوں صورتوں میں انجینئر محمد علی مرزا جھوٹا بنتا ہے، جھوٹا بنتا ہے، جھوٹا بنتا ہے۔ باقی فیصلہ آپ خود کر لیں، انجینئر صاحب کے مقلدین خود کر لیں، کیا انجینئر صاحب کا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔